اس 4 سال میں امریکہ کا جو فارن پالیسی کا سب سے بڑا اور اگریسو انسٹرومنٹ ہوگا، سابق جو امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں ان کی سیکیورٹی کی جو ڈیٹیل ہے وہ ان سے لے لی گئی ہے، ان کی تصویر تک پینٹاگون سے اتار دی گئی ہے۔ یہاں قیدی نمبر 804 کے لیے کیا ہے پھر؟ وہاں تو ٹرمپ صاحب تو اپنی چیزوں میں بہت بزی ہیں، تو ادھر کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی میز کے اوپر ایجنڈا آئٹم ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اگر یہ خطرہ دوبارہ بڑھتا ہے تو امریکہ کو دوبارہ افغانستان کا رخ کرنا پڑ سکے۔ نیٹو کے جو 28 ممالک ہیں ان کا خیال ہے کہ 75 سال امریکہ نے غلطی کی، بہت زیادہ اپنا سرمایہ اور اپنی جانیں لگا کے ویسٹرن یورپ کو سیکورٹی آفر کی۔ MBS نے تقریباً $600 ارب کی امریکہ میں انویسٹمنٹ کی بات کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں توقع کرتا ہوں کہ آپ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسپیشل پوڈ کاسٹ، اور یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم بات کریں گے نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے آفس آنے کے بعد پاکستان کی سیاست پہ کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ان کے مختلف چاہے وہ ایڈ ہو، چاہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو، یا پولیٹیکل چیزوں کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے اوپر آج کے اس اہم ترین پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب ہیں جو کہ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بالخصوص وہ ایک ہمارے ہاں کافی وقت سے چل رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو بہت سی چیزیں ہوں گی، تو اب ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں، کیونکہ پولیٹیکل نوعیت کا، لیکن باقی سوال پھر میں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اسی کے اوپر لے کے آؤں گا۔ عمران خان صاحب کے معاملے کو لے کے بڑا یہاں ان کی پارٹی جشن منا رہی تھی کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ دفتر میں آئیں گے جو پہلا آرڈر ہوگا وہ شاید ان کا پاکستان کے لیے یہی ہوگا کہ آپ عمران خان کو نکالیں، پھر ہم آگے کی بات کریں گے۔ تو لیکن ابھی تک وہ خط نہیں موصول ہوا، یا وہ لیٹر نہیں موصول ہوا، یا وہ فون کال نہیں آئی۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے دفتر سنبھالتے ہی وہ کن کن چیزوں میں انوالو ہیں کہ ابھی تک انہیں خان صاحب کی یاد نہیں آئی؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر سنجیدگی اور غیر جذباتی انداز سے اس معاملے کو دیکھا جائے تو اس وقت میں صدر ٹرمپ کو اس بات کا مکمل کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے امریکہ کی سیاست کو پوری عالمی دنیا کے لیے ایک بہت دلچسپ اور انپریڈکٹیبل دور سے اس وقت شاید وہ گزر رہی ہے۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی میز کے اوپر ایجنڈا آئٹم ہے وہ بذات خود امریکی نظام حکومت جو ہے اس کا ریفارم ہے، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے، اور اتنا بڑا سیاسی چیلنج ہے کہ ان کا اپنا سیاسی مستقبل جو ہے اس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ بہت انہوں نے بڑے دعوے کیے ہیں، بڑے وعدے کیے ہیں اپنی الیکشن مہم کے دوران، جس کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ایگزیکٹو آرڈرز سائن کیے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہی مینز بزنس اینڈ ہی از گوئنگ ٹو واک دا ٹاک، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امریکن ملٹری کے جو پرسنل ہیں، میرینز ہیں، وہ امیگریشن کے معاملے کے اوپر اس وقت میکسیکو بارڈر پہ ڈپلوائے کیے جا چکے ہیں۔ تقریباً 1800 کے قریب الیگل امیگرینٹس کو روزانہ کی بنیاد پہ ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ امریکی تمام سرکاری اداروں اور منسٹریز کے اندر ایک یوں سمجھے کہ بھل صفائی کا ماحول ہے، اور بہت اعلیٰ سطحی جو لوگ ان کے خلاف تھے ان کو نوکریوں سے برطرف کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتانا چلوں کہ سابق جو امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں ان کی سیکیورٹی کی جو ڈیٹیل ہے وہ ان سے لے لی گئی ہے، ان کی تصویر تک پینٹاگون سے اتار دی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت داخلی سطح پہ جو ان کا محاذ ہے وہ سب سے بڑا محاذ ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس میں زیادہ بزی لگ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو دوسرا بڑا ان کا ایجنڈا ہے وہ
بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا کسی بھی تاریخ کے پچھلے ریپبلکن پریزیڈنٹ کے مقابلے میں مختلف اس طرح سے ہے کہ یہ فوجی مداخلت یا فوج کشی کے مقابلے میں جو معاشی دباؤ ہے اس کو اپنا سب سے اہم فورن پالیسی کا انسٹرومنٹ سمجھتے ہیں، اور اس کو فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ ٹیرفز کو انکریز کر کے چین، میکسیکو اور کینیڈا کے خلاف انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ٹھیک، اور افغانستان کی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایڈ ابھی مل رہی تھی افغانستان کو، اس کو بھی روکنے کی طرف جائیں گے پرماننٹ، یا فی الحال یہ عارضی طور پہ ہے؟ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ان کے ذہن میں جو امریکی خون ہے اور امریکی سرمایہ ہے اس کا تحفظ ان کا سب سے بڑا سیاسی ٹارگٹ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں خصوصاً بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے امریکی خون اور امریکی سرمایہ جو ہے دیگر ممالک کے اوپر لٹایا اور ضائع کیا ہے، تو اس پالیسی کو انہوں نے مکمل طور پہ شیلف کر دیا ہے۔ بلکہ میں بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے، جو ان کی نامینیٹڈ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبارڈ، انہوں نے 2 دن قبل بہت اہم انکشاف کیا ایک پروگرام فاکس نیوز کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس انداز میں افغانستان سے فوجی انخلا انہوں نے کیا وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور جس کی وجہ سے افغانستان دوبارہ سے عالمی دہشت گرد تنظیم میں، جن میں داعش اور القاعدہ شامل ہیں، ان کا گڑھ بن چکا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ اگر یہ خطرہ دوبارہ بڑھتا ہے تو امریکہ کو دوبارہ افغانستان کا رخ کرنا پڑ سکے۔ ٹھیک، تو ایسے کیونکہ بڑی سیریس گفتگو، اور میرے ناظرین بھی اس کو یقینی طور پہ بہت سی آپ کی انفارمیشن ایسی ہے جو سب کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں سارے میں جو ہمارے یہاں پاکستان کا پولیٹیکل نظام ہے، ہزاروں لوگوں کے ذہنوں میں وہ سوال بھی ایسا سوال ہے کہ اس کے بغیر بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو یہاں قیدی نمبر 804 کے لیے کیا ہے؟ پھر وہاں تو ٹرمپ صاحب تو اپنی چیزوں میں بہت بزی ہیں، تو ادھر کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، میں مختصراً اس کو 3 اعتبار سے اس کا جواب دوں گا۔ پہلی بات، جس طرح میں نے گزارش کی کہ ان کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز امریکی جانوں اور امریکی سرمایے کو بچانا ہے، تو پہلا مطلب اس کا یہ۔ اب آپ اس کی سنگینی کو دیکھیں کہ وہ خود ایسے ہزاروں امریکی اعلیٰ افسران تمام منسٹریز کے جو ہیں ان کو ارلی ریٹائرمنٹ یا ریزگنیشن کا انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو 7 مہینے کی تنخواہ دیں گے، آپ گھر چلے جائیں، اور اس کے نتیجے میں وہ $100 ارب بچانا چاہتے ہیں۔ تو جو امریکی صدر خود اپنے تمام وزارتوں کے اعلیٰ افسران کو کاسٹ کٹنگ کے لیے گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو، اس سے یہ توقع کرنا کہ جناب وہ دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے اکنامک ایڈ دیں گے، اسسٹنس دیں گے، اپنے کوئی دوستوں کی خیر سگالی کے لیے کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یو ایس ایڈ میں آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا بھوچال آیا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ ٹریڈیشنلی یو ایس ایڈ کو اپنی سافٹ پاور کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب ڈیولپنگ ممالک میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، این جی اوز، وومن رائٹس، فیمنزم، WHO سے وڈرا کر دیا۔ جی ہاں بالکل، پیرس ٹریٹی سے انہوں نے وڈرا کر دیا۔ تو ابھی آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ کی سرپرستی میں چلنے والا جو پورا عالمی این جی او کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی اس وقت ایک شوق کی عالم میں ہے، اور وہ ان دنوں کی تیاری کر رہا ہے کہ ان کے آپریشنز، ان کی فنڈنگ اور ان کی امپلائمنٹ بہت ڈراسٹکلی کٹ کی جائے گی۔ تو یہ ان کی ترجیحات کا ثبوت ہے کہ ان کی ترجیحات داخلی ہیں، ان کی ترجیحات خارجی بھی جو ہیں وہ داخلی مفادات کے زیر اثر ہیں، کہ جناب نیٹو کے جو 28 ممالک ہیں ان کا خیال ہے کہ 75 سال امریکہ نے غلطی کی، بہت زیادہ اپنا سرمایہ اور اپنی جانیں لگا کے ویسٹرن یورپ کو سیکورٹی آفر کی۔ ٹھیک، اب وہ کہتے ہیں مغربی یورپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سیکورٹی خود سنبھالیں، نہ ہم نے پیسہ آپ پہ لگانا ہے، نہ ہم نے اپنی جانیں ضائع کرنی ہے۔ تو اس سے ان کی ترجیحات کی ترجمانی ہوتی ہے، اور ان سے یہ توقع کرنا کہ اگر وہ کوئی ایڈ دیں گے، کوئی ریلیف دیں گے، کوئی اسسٹنس دیں گے، یا کچھ اپنے سیاسی جو جن لوگوں سے ان کا تعلق یا رابطہ رہا ہے ان کو ریلیف دیں گے، تو یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات اس وجہ سے ہے کہ ان کا واحد جو
اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایجنڈا ہے وہ امریکی معیشت کی بحالی ہے، امریکی لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہے، امریکہ کے اکنامک انسٹرومنٹ کو استعمال کرنا ہے، امریکہ کی مارکیٹ کو لیوریج کرنا ہے دوسرے ممالک پہ اثر انداز ہونے کے لیے۔ کوئی دفاعی کوآپریشن اور خصوصاً جو ملٹری اسسٹنس یا اکنامک اسسٹنس کے پروگرام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی توقع کسی ملک کو انکلوڈنگ نیٹو کے ایلائز تک کو نہیں رکھنی چاہیے۔ سر، ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کی کچھ شعبہ جات میں جہاں وہ مدد کرتے تھے وہ بھی روک دی انہوں نے، تو اس پہ ایک رائے یہ ہے کہ شاید یہ عارضی طور پہ سسپینشن ہے۔ ٹرمپ جب اپنی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کریں گے اور اوور لک کریں گے، اوور ویو لیں گے اس سارے کا، اور وہ اگین یہ چیزیں شروع ہو سکتی ہیں۔ آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں کہ اس کی پاسبلٹی ہے، یا جو ڈیسیژن انہوں نے لے لیے جو امداد روکنے کے، یہ اب حتمی ڈیسیژنز ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اصولی طور پہ اپنے سیاسی بیانیے پہ عمل درآمد انہوں نے اپنے پہلے ہفتے کے دوران تو کیا ہے، اور بہت سخت اور بڑے فیصلے انہوں نے آلریڈی لیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے جو قدامت پرست بیلٹ وے کے اندر پالیسی ساز حلقے ہیں وہ بھی تھوڑا سا تشویش سے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو۔ امریکہ کی جو تھنک ٹینکس ہیں، جو اکیڈیمک کمیونٹی ہے، میڈیا ہے، وہ کمپلیٹلی یوں سمجھیں کہ انگشت بدندہ ہیں۔ اور کیا یہ ریئلٹی ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے اور ٹرمپ ایک طرف ہیں، یا یہ جسٹ دکھانے کے لیے اور انٹر لنک جو ہے وہ چیزیں پینٹاگون اور ان کی مل کے چل رہی ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے اکثر دوست جو ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ وہ جنگ لڑ رہا ہے جو پاکستان میں عمران خان لڑ رہے ہیں، تو یہ ایک کہیں ریلیونس بنتی ہے؟ یہ تھوڑا سا بہت دلچسپ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اگین ایک حقیقت پسندانہ یعنی کہ کمپیریزن نہیں ہے، اور اس کی 2-3 وجوہات میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ٹرمپ ایک بہت کہنہ مشق، بہت ہارڈ ٹاسک ماسٹر باس ہیں، اور بہت اسٹیوٹ اور شروڈ بزنس مین ہیں، اور وہ ان کی یہ تو یقینی طور پہ سفارتکاری میں ان کا یہ مزاج اور یہ انداز فکر جھلکتا ہے کہ وہ بہت اگریسو انداز سے ہارڈ بارگیننگ کرتے ہیں، جس کا ثبوت آپ دیکھیں کہ انہوں نے چند دن کے اندر ہی کینیڈا اور میکسیکو جو 2 بہت بڑے ان کے نیبرز ہیں، ان پہ بہت بڑی ٹیرفس ان کے اوپر اس میں اضافہ کیا، اور اپنے وزیر خارجہ کو پہلے دورے پہ روانہ کیا پاناما کہ جناب آپ چین کے ساتھ اپنے جو منصوبے ہیں اور تعاون کے جو معاہدے ان سے نکلیں، اور فوری طور پہ ان کے صدر نے اعلان کیا کہ جناب ہم آپ کے حکم پہ عمل درآمد کریں گے، اور اس کو ایک بڑی سفارتی کامیابی وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ اپنے معاشی معاملات کو وہ بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اس لیے وہ تمام ممالک جن میں یہ روایتی طور پہ توقع ہوتی تھی کہ اکنامک اسسٹنس وغیرہ امریکہ سے آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور جو ہے اب گزر چکا ہے۔ البتہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی موجودہ قیادت جو ہے وہ امریکی مفادات کا کیسے تعین کرتی ہے، ایسے کون سے شعبے ہیں اور ایسی کون سی ڈومینز ہیں جن میں کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ تعاون پاسبل ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ دیکھیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ مائننگ کو ڈیولپ کریں، تو ٹرمپ صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی آئل اینڈ گیس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں۔ اچھا، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم ڈیولپ کیا جائے، تو ان کی بہت بڑی خود بھی ہوٹل کی ایک طرح سے کانگلومریٹ ہیں، ان کے بہت سے ہوٹلز بھی ہیں دنیا میں۔ ابھی میں نے دیکھا مسقط میں ایک ٹرمپ ٹاور بن رہا ہے، مسقط، جی ہاں بالکل، عمان کی شہر مسقط میں، جی بالکل ٹرمپ ٹاور بن رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے، اور مائننگ ایسا شعبہ ہے، آئل اینڈ گیس ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستان کو امریکی کمپنیوں کو جو ٹرمپ صاحب کی دور حکومت میں جلا ملے گی ان کے ساتھ فوری طور پہ تعاون کے مواقع ایکسپلور کرنے چاہیے، تاکہ کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ ہم انویسٹمنٹ بھی لا سکیں اپنے، خصوصاً بلوچستان کے اندر اگر ہم ڈیولپ کر سکیں مائننگ کے شعبے کو کہ
KPK کے اندر ڈیولپ کر سکیں تو نہ صرف وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا, وہاں کے جو قدرتی وسائل ہیں کھربوں ڈالر کے, اس کو ہم اپنے بہتر ایکسپورٹس ریونیو میں بھی کنورٹ کریں گے, لوگوں کے معیار زندگی کو بھی بہتر کریں گے, اور امریکہ کے ساتھ ہماری ایک بہتر ریلیونس اور کامن انٹرسٹ کی بنیاد پہ ایک نئے دور کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو ان کے ٹرمپ کے فیصلوں کو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کتنا انڈورس کرے گی, یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو روایتی امریکہ کا اسٹیٹ کرافٹ تھا اس کو انہوں نے انڈو کیا ہے, اور اس کو یوں سمجھنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ مخالف ہیں, یہ بھی ایک حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے. البتہ ان میں جو روایتی سوچ تھی اس کو یقینی طور پہ انہوں نے تبدیل کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لین اینڈ مین اسمال ایفیشینٹ ادارے ہونے چاہیے, بہت بڑی بیوروکریسیز نہیں ہونی چاہیے, بہت زیادہ دوسرے ممالک کے اوپر امریکی ڈالر نوازنے کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن وہ یہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ وہ ممالک, دیکھیں MBS سے ان کی بات ہوئی تو MBS نے تقریباً $600 ارب کی امریکہ میں انویسٹمنٹ کی بات کی, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی میں توقع کرتا ہوں کہ آپ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. تو ہی از ڈیلنگ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ انکلوڈنگ ایلائز ایز اے ویری ہارڈ بارگینر کہ جناب میں آپ کو سیکورٹی دوں گا, میں آپ کو ملٹری اسسٹنس دوں گا اگر آپ میرے معاشی مفادات کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہے جس میں آئی تھنک ہمارے لیے بہت سارے ایسے شعبے ہیں. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک غیر روایتی شعبے کا حوالہ دیتا چلوں جو بہت زیادہ تو اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن سگنیفیکنٹ گروتھ ہے, اسپورٹس. پاکستان نے اسپورٹس کو بہت بڑے پیمانے پہ امریکہ ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی ہیں. بلکہ آپ دیکھیں امریکہ میں چونکہ ڈائسپورا ہماری بھی بڑی ہے اور کرکٹ پلینگ نیشنز کے تمام ممالک کی ڈائسپورا وہاں موجود ہے, تو کرکٹ بہت تیزی سے وہاں مقبول ہو رہا ہے. اس وقت سیالکوٹ کی جو فیکٹریاں ہیں ان کا بیشتر جو مال ہے وہ اس وقت امریکہ جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سافٹ پاور بھی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس بھی ہے. بلکہ میرے سابق سفیر سے کچھ دن پہلے بات بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ایکسپیرینس پلیئرز ہیں وہ وہاں پہ جا کے اکیڈمیز میں کوچنگ حاصل کریں. تو پاکستان کو غیر روایتی انداز میں ایسے شعبوں کو دیکھنا ہے جس میں ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں. صرف ہم چیپ لیبر بھیجیں یا انسکلڈ لیبر بھیجیں یا ہم ریلیف اسسٹنس کی توقع کریں تو یہ دور جو ہے اب ختم ہو چکا ہے. ٹھیک سر, آخری سوال چائنا کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو انہوں نے اوتھ لینا تھا اس سے پہلے ان کا پریزیڈنٹ کے ساتھ چائنیز پریزیڈنٹ سے کال پہ بات بھی ہوئی, ڈسکشن بھی ہوئی. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکشن سے, یا یہ پرانی جو ایک روایت چلتی آئی ہے اسی پہ ہی رہیں گے, ایک بظاہر ایک حریف نظر آتے رہیں؟ تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں صدر ٹرمپ کے دور حکومت کے دوران چین کے ساتھ تعلقات جو میں مخاصمت کی فضا رہی ہے اس میں تو اس کے معیار میں تو شاید تبدیلی نہ آئے لیکن اس کی نوعیت میں تبدیلی آئے گی. یعنی کہ جو کانفلکٹ ہے یا جو کمپٹیشن ہے وہ صرف ہارڈ پاور یا ملٹری بلڈ اپ کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیرف وارز, ریئر مٹیریلز, گلوبل سپلائی چین, ایکسیس ٹو گلوبل مارکیٹس کے اوپر اس کا ارتکاز زیادہ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی چین جو ہے وہ بھی ریٹیلیٹری ایکشنز لے رہا ہے. آپ دیکھیں گے ٹریڈ کی ڈومین میں جو ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں یا وہ مٹیریلز جو ہائی ٹیک IT انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں ان کے را مٹیریل کی ایکسپورٹس کے اوپر چین جو ہے وہ نظر ثانی کر رہا ہے. دوسری جانب امریکہ کی جانب سے تائیوان, جنوبی کوریا اور جاپان کے اوپر بڑا دباؤ ہے کہ وہ اپنے جو تجارتی رواسم اور ہائی ٹیک جو ٹیکنالوجیکل کوآپریشن چین کے ساتھ ہے اس پہ نظر ثانی کریں. تو میں سمجھتا ہوں اگلے 4 سال میں جو بنیادی ڈومین ہے جس میں دنیا جو ہے وہ عالمی سیاست اور سلامتی کے محور کو فوکس کرے گی وہ اکنامک اور ٹریڈ کمپٹیشن ہوگا. آپ دیکھیں گرین لینڈ کی بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب امریکہ کی دلچسپی اس میں بڑھ رہی ہے, تو اس سے آپ دیکھیں کہ نیٹو جو ہے وہ بالکل ان نرو ہو گیا ہے کیونکہ نیٹو بنیادی طور پہ امریکہ کے اس وعدے کے اوپر مبنی تھا 75 سال سے کہ جناب مغربی یورپ کو امریکہ روس کے خلاف سیکورٹی پرووائڈ کرے گا. اب اگر ایک نیٹو ممبر جو ہے وہ
اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے امریکہ سے خائف ہے اور بڑے یورپین طاقتوں سے تعاون چاہ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے سے البتہ امریکہ کی جو اثر و رسوخ یورپ کے اوپر ہے وہ کسی حد تک کم ہوگا، اور یورپین طاقتیں جو ہیں اپنی سلامتی کے لیے امریکہ پہ انحصار کم کریں گی اور اپنی مل کے تعاون کے ذریعے یورپین سیکورٹی کے تعاون کو آگے بڑھائیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو ہارڈ پاور ہے اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے اوور الائنسز، ان میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے اور وہ کمزور پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس 4 سال میں امریکہ کا جو فارن پالیسی کا سب سے بڑا اور اگریسو انسٹرومنٹ ہوگا وہ اکانومی ہوگا، وہ ٹیرفس ہوں گے، وہ مارکیٹ ایکسیس ہوگا، وہ گلوبل سپلائی چین ہوگی، اور وہ ریئر ارتھ مٹیریلز کی اویلیبلٹی ہوگی، اور بیسکلی امریکہ کی ایکسپورٹ مارکیٹ جو کہ پاکستان بھی $6 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹس کرتا ہے، ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور البتہ افغانستان ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آنے والی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس میں تشویش پائی جاتی ہے بائیڈن انتظامیہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ایریا آف کنورجنس ہے کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ افغانستان میں امریکہ اور پاکستان مل کے رول دے سکتے ہیں، یا امریکہ کی اس میں اب کوئی الگ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام، جس طرح میں نے تلسی اقبال کی بات کی جو ڈائریکٹر نیشنل سیکورٹی نیشنل انٹیلیجنس نامزد ہوئی ہیں، وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ شام میں بھی داعش کے اثر و رسوخ کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں، وہ افغانستان میں بھی خائف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ 22 سال امریکی فوج میں سرو کر چکی ہیں، وہ یہاں پہ ڈپلائڈ رہی ہیں، تو وہ گراؤنڈ سچویشن کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، تو وہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہی، وہ ان حقائق کی ترجمانی کر رہی ہیں جو کہ انہوں نے خود دیکھا ہے کہ داعش اور القاعدہ دوبارہ سے اپنے قدم افغانستان میں جما چکی ہیں، اور جو کہ امریکہ کے لیے تھریٹ ہے۔ یہ وہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین میں ایک ایریا آف کنورجنس ہے، جس پہ ہمارے سفرا اور جو تھنکرز ہیں ان کو ٹائملی ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے، ملٹری ڈپلومیسی بھی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے، آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے، اسکلڈ مین پاور کے ریلیونس کو دیکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سافٹ پاور کو بھی، اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ میں کام کرنا چاہیے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی صاحب، تفصیلی گفتگو کی۔ میرا خیال ہے جو کوشچن آپ کے ذہنوں میں تھے، جو میرے ذہنوں میں تھے، ان پہ ہم نے تفصیل سے جوابات لیے، اور ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں ایک دفعہ دوبارہ ہم سید محمد علی صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ایک اور سیشن میں ہمارے پاس آئیں، اور مزید جو ڈیولپنگ سٹوریز ہوں گی ان کے اوپر ہم آپ کے سامنے چند مزید سوالات اور ان کے جواب رکھیں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، آپ سے دوبارہ نئے پوڈ کاسٹ اور نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔